کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں. یہ بلندہ آتا ہے آپ کے سوالات کا. اہلیہ نے جو فکرہ کہا طلاق دو طرح کی ہوتی ہے. ایک طلاق ہوتی ہے جو صراحتاً صاف لفظوں میں دی جائے، اور ایک طلاق ہوتی ہے جو کنائی ہوتی ہے. کنائی کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ، کنایا، یہ اردو میں بھی اردو ادب میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جو زبان آدمی بولتا ہے، پنجابی، اردو، سندھی، پشتو، جب تک وہ زبان اسے پوری طرح نہ آتی ہو، وہ آدمی دنیا پہ تو کیا عمل کرے گا، دین بھی برباد کرتا ہے. اسے دین کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جس آدمی کو زبان نہیں نہ آتی وہ آدمی جانوروں کی طرح ہوتا ہے. تو اس لیے زبان سیکھنی چاہیے. اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، جو جس کی زبان بولی جاتی ہے. تو اردو زبان میں کنایا استعمال ہوتا ہے. اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے، انہیں رات کو سفر تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش تھا، اور امہات المومنین بھی ساتھ تھی. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر پڑھو. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنانے شروع کیے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم، ان سب کو شاعری کا بڑا ذوق تھا. شعر سنتے تھے، شعر کہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کمال کیا، ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے فرمایا شعر سناؤ، تو مجھے داد ملی. پھر میں نے دوسرا سنایا، پھر تیسرا. 200 سے زیادہ اشعار میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائے، اور مجھے مسلسل جواب دیتے رہے. تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھو. انہوں نے ایک شعر پڑھو، پھر دوسرا، پھر تیسرا. وہ شعر پہ شعر پڑھتے چلے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے تھے، داد دے رہے تھے. انہوں نے شعر گانے شروع کر دیے. تو جب انہوں نے گائے تو اونٹ جو تھے یہ اچھلنے لگے. عربوں کا ایک خاص ترانہ ہوتا ہے، اسے سن کے اونٹ تیز بھاگنے لگتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجشہ، یہ عبداللہ ابن رواحہ تھے یا انجشہ تھے دیکھنا، آپ نے میں انجشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے میں ارے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ شیشے بھی ہیں. لا تکسر القواریر، شیشوں کو توڑ نہ دینا. مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ تیز تیز چلیں گے تو خواتین جو نازک جسم کی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، ایسے نہ ہو کسی کو کوئی زخم، تکلیف، کوئی چیز پہنچ جائے. تو یہ کنائے میں بات ہوتی ہے. کنائی طلاق بھی ہوتی ہے، کنایتاً طلاق دینا. مثلاً کنایا طلاق کا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہو تمہارا دوسرا رشتہ تلاش کر. یہ کنائی کی طلاق ہے. پھر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو الفاظ کنائی طلاقوں میں استعمال ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے فکرہ کہا ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کنایا ہے یا نہیں ہے، دیکھ کے انشاءاللہ آپ سے عرض کریں. طلاق دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی کون جانتا ہے؟ سچائی کا کیا معیار ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا. آدمی آ کے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، میں نے 1 طلاق اصل میں دی ہے، 2 اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے. سب مانتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے جو 2 سال تھے وہ یہی تھا جو آپ نے تحریر فرمایا. سب مانتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 2 اور 3 سال میں بلکہ فرمایا، انہوں نے کہا اب لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا، جھوٹ بولتے ہیں، 3 دے کے آتے ہیں اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ 1 دی ہے. آئندہ سے جو آدمی جو کچھ کہے گا ہم اسے نافذ کرتے ہیں.
یہ جو طلاق کا آپ نے تحریر فرمایا ہے تو غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، اب کہاں وہ دور رہا، اب تو جہالت ہے یار۔ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے طلاق دیتے ہیں، ایک ایک طلاق دیتے دیتے 2 سال بیت جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں طلاق دوں نہ دوں، اور اس کے بعد بھی ایک آدھ طلاق دے دیتے ہیں، زیادہ چکر میں نہیں پڑتے، ایک طلاق بس طلاق۔ بہت ہی مردانگی دکھانے کو جی چاہے پھر دوسری طلاق ہے، تیسری پہ تو درے پڑتے تھے، تیسری پہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیل بھجوا دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں نا، جنگل ہے، یہ ملک تھوڑا ہی ہے۔ اگر نہ تیسری طلاق کا نام بھی لینا تو آپ پارا چوک میں کھڑے کر کے اور قمیص اتار کے کوڑے مارنے چاہیے اسے اور جیل بھیج دینا چاہیے۔ جو 3 طلاقیں بیک وقت دے، یہ تعزیری جرم ہے بابا، 3 طلاقیں آسان تھوڑا ہی ہیں، ایک طلاق بس، عدت گزرے گی، خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گی۔ جس دن نکاح ٹوٹا اگلے دن جی میں آیا کہ غلط کام کیا، میاں بیوی نے کہا ہم دوبارہ سمپلی نکاح کر لیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اور عدت کہاں گزرتی ہے؟ مثلا 3 مہینے عدت ہے تو 3 مہینے عدت کہاں گزرتی؟ بچے کی ولادت سب سے کم عدت ہے، شوہر نے کہا اور 10 منٹ بعد 1 منٹ بعد بچے کی ولادت ہو گئی، عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ اب بچے کی پیدائش کے بعد یا 3 مہینے بعد سوچ میں 3 مہینے بڑی چیز ہے، خیال آیا کہ زیادتی کی ہے، 1 بھی نہیں دینی چاہیے تھی، سمپلی یار نکاح پڑھ لیں، نکاح پڑھوا لیں، ختم ہوئی بات۔ یہ جو 3 طلاقیں دیتا ہے نا شوہر، کہتا ہے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اب تمہارے ساتھ یہ لڑکی رہے، تم اس قابل ہی نہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا؟ مگر آپ کیوں غور کریں، آپ قرآن پڑھتے تھوڑا ہی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی سمجھ کے پڑھا ہو کہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب ہم اس زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں یہ ماری گئی، ہم بچی سے پوچھیں گے کہ تم کس گناہ میں زمین میں زندہ درگور کر دی گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پوچھے تو اس کے باپ سے، پوچھے تو ان سے جنہوں نے زندہ درگور کیا، بچی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایسی جانوروں والی حرکت کی ہے، ایسا ظالم تھا کہ اللہ نے اس سے منہ لگانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے شدید نفرت کا اظہار ہوا کہ تم انسان ہو، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے، ہم بچی سے پوچھیں گے کہ بیٹی تم کیوں زندہ زمین میں درگور کر دی۔ اس لیے جو 3 طلاقیں دیتا ہے نا، اس قابل ہے کہ اس کے منہ لگایا جائے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جاؤ بیٹی کہیں اور شادی کر لو، پھر وہ طلاق دے، پھر تمہارا خیال ہو کہ پہلے شوہر سے تو پھر جائز ہے، وگرنہ نہیں۔ تو اس لیے 3 بار طلاق دیتا ہوں، غصے میں ہی دیتے ہیں، ہو جاتی۔ فون چاہے وہ کان سے ہٹائیں اور چاہے کان کے ساتھ چپکا رکھیں، دونوں صورتوں میں طلاق ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، جس کے ہاتھ میں ہم نے نکاح کو باندھنے اور کھولنے کی گرہ دی ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، جس کو ہم نے اختیار دیا ہے نکاح کرنے کا اور نکاح کو پلٹا دینے کا، اور یہ شوہر ہے جس کے ہاتھ میں اصل اختیار ہے۔ اس سے توقع کی گئی ہے کہ یہ ٹھنڈے مزاج کا اور یہ سنجیدہ آدمی ہوگا، اتنا بڑا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرے گا۔ اسی لیے جو ٹھنڈا مزاج ہے نا، خدا کی بہت بڑی نعمت۔ علم نہیں تھا تو بھیا سیکھنا چاہیے تھا، کسی نے گھر میں قید کر دیا تھا کہ نہ پڑھو، طلاق ہو گئی تو رجوع، کوئی رجوع نہیں، وہ جائیں، وہ خاتون عدت گزار کے دوسری شادی کریں، پھر ان کا جی چاہے آپ کا جی چاہے تو کر لیجئے، کوئی اس کی نہیں ہے صورت۔ اور یہ جو 3 طلاقیں اور یہ چیزیں ہیں نا، اس کے آخری حصے میں جو تحریر فرمایا ہے نا، یاد آ گیا کہ یہ مجھے علم نہیں تھا۔ یاد رکھیے، جو چیز انسان پہ فرض ہو جاتی ہے اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔
5 سال کے بچے سے کوئی نہیں کہے گا کہ غسل کے مسائل سیکھو بیٹے. جب وہ 8ویں سال میں جائے گا تو پھر کہیں گے کہ بیٹے ان مسائل کو سیکھیے. جس نے نکاح نہیں کیا آخر اسے کتاب طلاق کی پڑھنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ اور کوئی کام کرے، مفتی تھوڑا ہی ہے. لیکن جب اسے نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے اسے اچھی طرح پڑھنا چاہیے کہ نکاح کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے. نکاح مرتد ہونے سے باطل ہو جاتا ہے. نکاح دارالاسلام اور دارالکفر کی ہجرت سے باطل ہو جاتا ہے. اور نکاح باطل ہو جاتا ہے خلع سے بھی، اور نکاح ایک کچھ صورتیں اس کی ہیں، اور نکاح باطل ہو جاتا ہے طلاق سے. اب اس نے پڑھا ہے نہیں ان چیزوں کو اور نکاح کرنے کا شوق ہے. کیوں بھئی؟ وجہ. اور نکاح اگر حرام ہوا تم پہ تو حرام کرو گے، گناہ کماؤ گے. نکاح حرام ہو جاتا ہے اس مرد پہ جو غصے میں اپنی طبیعت پہ قابو نہ رکھ سکے. اتنا شدید غصہ تھا، باپ کو تھپڑ دے مارا. اس جانور سے کون کہے گا کہ تم نکاح کرو؟ اس سے کہیں گے نکاح تمہارے لیے حرام ہے، مت کرنا. وہ کہتا ہے میں بدکاری میں جاؤ جہنم میں، جو مرضی کرو، اس کی زندگی خراب نہ کرو. اس بچی، اس لڑکی کی زندگی، وہاں جو منہ کالا کرنا ہے تو رضامندی سے کرنا ہے نا، پیسے ویسے دینے ہیں نا، یہ کام ہے. وہ تم جانو، تمہارا پروردگار جانے. یہاں حقوق العباد کا مسئلہ ہے، ایک پورے خاندان کا مسئلہ ہے، ایک لڑکی کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کے سارے گھر کا مسئلہ ہے. تمہیں کس نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ تم بچوں کی طرح کھیلو؟ نہیں علم تھا تو علم حاصل کرتے. نہیں، یہ جو آپ نے فرمایا نا ایک نشست میں 10 پارے تلاوت کیے، ان میں آنے والے تمام سجدہ تلاوت کو ایک سجدہ کفایت. 10 پاروں میں کتنے سجدے واجب ہوتے ہیں؟ سورہ اعراف کے آخر پر ایک، تو ایک ہی سجدہ کرے گا. اور اگر زیادہ فرض کر لیجیے کسی اور ترتیب سے، جیسے ایک پارہ پڑھا پھر 15واں پڑھ لیا پھر اور آگے 22واں پڑھ لیا 21واں پڑھ لیا، اس طرح 10 سجدے، تو اس نشست میں 10 سجدے کرنے پڑیں گے. ایک سجدہ سب کے لیے کافی نہیں ہوگا. بھیا کوئی مجذوب ایسا نہیں ہوتا، اور نہ مجذوبوں کی ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. ہوتے ہوں گے مجذوب، کسی زمانے میں تھے، اب کہاں ملتے ہیں. ہوگا کوئی وقت جب مجذوب ہوتے تھے. وہ جذب کی کیفیت میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ انہیں واقعی کچھ ہوش نہیں رہتا تھا. ان کو لوگ کہتے تھے کہ چھوڑو، اس کا کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ جان بوجھ کے اپنی اوپر ایسی کیفیتیں تاریک کرنا کہ شریعت کی حدود سے وہ خارج ہو جائے، یہ کفر ہے. اس لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی ان باتوں میں دخل ہی نہ دے. اللہ جانے وہ جانے، حکومت جانے وہ جانے. ایک آدمی نے قتل کر دیا، وہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب تھا، پاگل تھا، تو حکومت اس کی ٹیسٹ کرائے، ہمیں کیا تعلق ہے اس سے. ہو گیا قتل، اب ہم تو حد نہیں نافذ کر سکتے نا. اللہ جانے وہ جانے. کبھی بھی شرعاً جو حدود ہیں ان میں دخل دینا ہی نہیں چاہیے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، زیادہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، بس اتنی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب کوئی کہے کہ اسے ماروں گا، غلط بات ہے. یہ حکومت کے کام، حکومت نہیں کرتی. حکومت الٹائیں، حکومت کو پلٹائیں. اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو ملک میں قانون کا نفاذ کریں. یہ جو نقطہ نگاہ ہے نا مجذوب ہونے کا، یہ مجذوب بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بعض ایسے بندے جنہیں خدا تکوینیات پر اطلاع کر دیتا ہے بہت کم پائے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بہت سے لوگ جو شریعت کو توڑنے والے ہوں ہم انہیں مجذوب قرار دیں. 1857 کی جنگ آزادی، پیلی بھیت ایک علاقہ ہے بریلی کے قریب، ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک تھا مجذوب. کوئی کچھ کہتا تھا، اشارہ کرتا تھا کہ قتل. 1835 میں
کوئی بات کرتا تھا کہ کھانا کھا لو، پانی پی لو، کچھ کہتا تھا قتل، اشارہ کرتا تھا اور کبھی زبان سے کہتا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں وہ گم ہو گیا، لوگوں نے کہا ڈھونڈو، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، وہ تھا مجذوب۔ یہ مجذوب بات بھی کرتے ہیں اور میسیج بھی کرتے ہیں۔ ہم ختم نبوت قادیانیت کے خلاف کورس پڑھنے گئے تھے ملتان، تو ملتان ایک مرتبہ شدید گرمی، اساتذہ نے پڑھا جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو ایک بس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ملتان کی گرمی اور جولائی کا مہینہ تھا، اگست کا، جولائی کا تھا شاید، اور سامنے تنور تھا، اور تنور کی اتنی تپش کہ ظاہر ہے شدید آگ، خدا معلوم وہ کیا چیز تھی، ایک آدمی اس پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ گدڑی پہنی ہوئی اتنی موٹی۔ تم بس کے انتظار میں تھے، دیکھتے رہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، اور آگ سینک رہا ہے جیسے دسمبر جنوری میں، اور اس نے بار بار اشارے کرتا تھا۔ پہلے تو اشارہ سمجھے نہیں، پھر اس کا میسج آیا کہ حکومت بدل رہی ہے، پلٹا دیں گے، پلٹ گئی ہے، بار بار ایسے کرا، پھر ہنسا، ہم بھی ہنسے۔ اگلے ہی سال ضیاء الحق صاحب دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ایسے ہوتا ہے، اس لیے ذاتی واقعہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لوگ جو جھٹلاتے ہیں نا، نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ملتانی ایسے ہی ہوتے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب فراڈ ہیں، قصے ہیں، ہوتی ہیں چیزیں۔ ہمیشہ نظر وسیع رکھنی چاہیے، نظر جتنی تنگ ہو جاتی ہے اتنے ہی اعتراضات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے جو روم کے غلبے کا ارشاد فرمایا ہے، اس کی تشریح کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پیشن گوئی روم کے مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ جہاں جہاں مسلمانوں کے غلبے کی باتیں آ رہی ہیں نا، ان احادیث کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، خاص طور پہ انٹیلیجنس اور ایجنسیز۔ یہ غزوہ ہند کی حدیث انہوں نے پڑھی گئی ہے، جتنی ایجنسیز ہیں انڈیا کے ساتھ ذرا بات ہوئی، اور غزوہ ہند کدھر کا غزوہ ہند یار، کس جہان میں بستے ہو گیا بس غزوہ ہند۔ اس زمانے میں جو لوگ آئے تھے ہندوستان پہ حملہ کرنے، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم جنتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ختم ہوئی بات۔ اب اس غزوہ ہند کو پانی میں بلونی ڈال کے بلوتے رہو، لوگ بے وقوف بنتے رہیں، جاہل ہیں، بے وقوف کیوں نہیں بنیں گے؟ کوئی اتنی توفیق نہیں ہے کہ غزوہ ہند کی جہاں حدیث آئی ہے وہاں بڑی کتابیں تشریح کھول کے دیکھ لیں غزوہ ہند سے مراد کے۔ اسی طرح یہ روم کی کیوں بھئی آپ کو عیسائیوں پہ کیوں فتح دی جائے گی؟ وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ایسی پٹائی ہوگی عیسائیت صلیب پہ، وہ کہے گا اللہ نے برکت دی، ہم غالب ہوئے، اور صلیب والا کہے گا صلیب کی وجہ سے غالب ہوئے، اور آپ نے فرمایا پھر لڑائی شروع ہوگی، اور پھر وہ تماشا ہوگا کہ تمہاری اتنی پٹائی ہوگی کہ فرمایا یہ سارے ممالک تمہارے ہاتھ سے نکلیں۔ عراق کا فرمایا تھا، گیا، ابھی تو شروع ہی ہوئی ہیں یہ جنگیں، ابھی تو بڑا وقت باقی ہے۔ عراق پہ تو ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا عراق چلا جائے گا، شام چلا جائے گا، سینکشنز لگیں گی سب سے پہلے عراق پہ، پھر شام پہ، پھر فرمایا تھا مصر کا کہ مصر تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، پھر فرمایا تھا یہ دبئی وغیرہ یہ جو علاقے ہیں ان کا یہ تمہارے ہاتھوں سے چلے جائے گا، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ تم اسی جگہ ٹھیک واپس آؤ گے جہاں سے تم نے یہودیوں کو نکالا ہے، ٹھیک اس جگہ واپس آ جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو افغانستان اور یہ علاقے ہیں یہاں سے ایک قوم اٹھے گی جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہوگا،
یہ جو چائنا کا غلبہ ہو رہا ہے نا، یہ اس طرف کو اب حالات جا رہے ہیں۔ فرمایا تھا ان کو چھیڑو گے اور وہ پہلا حملہ جو ان کی فوج کرے گی وہ اتنی تعداد میں کثرت سے ہوں گے کہ وہ بصرہ پہنچ کے پہلی مرتبہ ٹھہریں گے، دم لیں گے، بصرہ کے اور ان کے درمیان جتنے ممالک ہیں لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عیسائیت کو مسلمان مار دیں اور یہ کہ خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پیسے ویسے بھی نہیں لگتے، ہوتے رہیے خوش۔ اس کی تشریح کی بات یہ ہے جو ذرا سی لمبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت دو تہذیبیں تھیں۔ ایک تہذیب تھی ایران کی اور ایک تہذیب تھی اٹلی اور رومی اور ترکی۔ عیسائیوں نے جس زمانے میں غلبہ پایا تھا، یورپ کے باقی علاقے چھوڑ کے ادھر سے زندگی گئی تھی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو 12 ان کے کیا کہتے ہیں حواری، ان کے حواریوں میں سے کچھ اٹلی چلے گئے تھے۔ اور اٹلی میں انہوں نے جا کے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نکلے تھے اور وہ اپنا سفر طے کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں ان کے آنے میں اگرچہ اختلاف مورخین کا ہے، لیکن احد پہاڑ پہ آپ چلے جائیں نا تو احد کے اوپر گول کمرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ گول کمرے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون کی قبر یہاں پر۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ظاہر ہے کہ وہ یہودی خاندان سے تھیں، وہ بھی یہ فرماتی تھی کہ حضرت ہارون تشریف لائے تھے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے اور وہ رائے ایسی نہیں ہے کہ اتنی جلدی اسے وزن نہ دیا جائے، لیکن ہمارا خیال اپنا تاریخ کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضرت ہارون کی جو قبر اس زمانے کے صحراؤں میں یہودی مورخین بتاتے ہیں وہ زیادہ وزنی بات ہے، اگرچہ یہ دوسری بات بھی ہے۔ ایسے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام وہ چلے گئے سیاحت کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کشمیر بھی آئے۔ کشمیر میں آ کر انہوں نے انجیل کو نافذ کیا۔ اہل تشیع کی جو احادیث ہیں اس میں آتا ہے کہ کشمیر جو پورا تھا اس میں تورات اور انجیل باقاعدہ نافذ ہوئے۔ اسی بات کو غلام احمد قادیانی نے بڑھایا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ کشمیر، سری نگر، یہ سارا ایک علاقہ تھا، سری نگر کے فلاں گلی میں فلاں جو قبر ہے وہ قبر حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے، اور جس مسیح نے آنا تھا وہ حقیقت میں ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قبر جس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، وہ ان کی قبر ہے سری نگر میں مسیح علیہ السلام کی نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے۔ تو حواریوں نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی اور عیسائیت پھیلی تو انہوں نے اپنا مرکز استنبول کو بنایا، ترکی کو۔ ترک اور ایران یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہمسائے رہے، زمینی حقائق تو نہیں بدلے ایسے۔ اور ایران بہت وسیع تھا، افغانستان پورا ایران کا ایک حصہ تھا، خراسان ایران کا حصہ تھا۔ اگر بابر بادشاہ اور یہ ان کی اولادیں اس زمین پہ قبضہ نہ کر لیتیں تو یہ بھی ایران کا حصہ تھا۔ اسی لیے بلخ پہ ہمیشہ جھگڑا رہا اور بلخ پہ لڑتے رہے شاہ جہان، اور شاہ جہان کے سامنے صفوی ایرانی آتے رہے۔ ایران بہت وسیع تھا اور رومیوں کے، عیسائیوں کے قبضے میں شام تھا، اور شام میں ہرقل جو تھا یہ بادشاہت تھی ایک پوری۔ بڑی بڑی بادشاہتیں دنیا میں گزری، 3500 سال فرعونوں کی حکومت تھی۔
ایک فرعون آتا تھا، دوسرا مرتا تھا، دوسرا مرتا تھا، تیسرا، چوتھا۔ وہ فرعون ایک وائس رائے جیسے ایک لقب ہے۔ 3,500 سال فرعونوں نے اس زمین پہ حکومت کی ہے۔ ایرانی اس کے بعد ہیں، 2000 سال انہوں نے کی ہے۔ اس لیے انٹرنیشنل لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ پھر جب ریکارڈڈ ہسٹری میں آئی تو لیڈرشپ سب سے پہلے عربوں کو ملی ہے، وہ خلافت کا دور اور اس کے بعد کا دور اور 1000 سال کے قریب، اور پھر انٹرنیشنل لیڈرشپ ملی ہے ترکوں کو اور اب امریکہ کو وہ حاصل کہ اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انا الحق کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، گر فردے بے گویت سرزنش بے، اگر آدمی کہے نا میں خدا ہوں تو اسے مارو، گر قومیں بے گویت رواس، اور اگر قوم کہے کہ میں اس وقت دنیا کی خدا ہوں تو سچ کہتی ہے، سوچ لینا۔ امریکہ کہے کہ میں اس وقت دنیا کا گاڈ آف ورلڈ ہوں، امریکہ صحیح کہتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اسے نافذ بھی کرتا ہے۔ صورتحال یہ ہے۔ تو شام اور ترکی کو انہوں نے بنایا اپنا مرکز، پھر اٹلی تھا، پھر ادھر کے علاقے تھے۔ یہ بہت بڑی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ عیسائی تثلیث کے قائل تھے اور ایرانیوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بہت قدیم میں تو الگ بات ہے، مگر ایرانی ہمیشہ وہاں سر جھکاتے تھے جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے مقابلے میں ایرانیوں کے عرب یہ ان پڑھ تھے۔ عرب بت پرستی کرتے تھے کیونکہ عربوں میں اتنی سمجھ تھی ہی نہیں کہ بت کیسے زندگی نفع اور نقصان۔ ایرانی رک جاتے تھے جب بجلی چمکتی تھی، وہ کہتے تھے بجلی خدا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا چیز۔ ان کا یہی قدیم تصور شیعہ کے ایک فرقے میں آیا جو شاید اب دنیا میں نہیں رہا۔ ان کے ایک فرقے میں یہ تصور تھا کہ جو بجلی چمکتی ہے یہ دراصل سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین سے اٹھا لیے گئے ہیں، اور جب وہ ہنستے ہیں تو بجلی چمکتی ہیں۔ جاہل لوگ تھے، غالباً دنیا میں نہیں رہا۔ ایک بڑے کام کی بات آپ سے عرض کریں، کبھی آپ کا یہودیت سے بحث مباحثہ ہو، کوئی یہودی مل جائے تو قرآن پہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہم پہ الزام لگایا ہے کہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے رہے، ہم نے تو کبھی عزیر کی پرستش نہیں کی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ نے کہا ہے، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ یہودی اب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن نے کہا تھا اس وقت وہ فرقہ تھا، 4 صدی کے آتے آتے ہی دنیا سے وہ فرقہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی لیے یہودی جو کہیں کہ عزیر علیہ السلام کا خدا کے ساتھ یہ رشتہ تھا، جساس رازی ہمارے ہاں رحمہ اللہ امام تھے حنفیہ کے، انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں، انہوں نے کہا اس فرقے کو ہم نے ڈھونڈا نہیں ملا، یعنی وہ فرقہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ عیسائیوں نے اپنا مرکز یہ بنایا تھا، اور ایرانی قدرتی مظاہر کو پوجتے تھے، پانی کو، آگ کو، بجلی کو، اس قسم کی چیزوں، اور ان کی ٹکر ہمیشہ لگتی رہتی تھی۔ لڑائی شروع ہوئی اور اس زمانے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ تھی، مکہ مکرمہ میں تھے۔ یہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ حرمین شریفین، اس کے سارے یہ علاقے شام تک ایران کے زیر اثر تھے، ایرانی تھے۔ اسی لیے ایرانی بادشاہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو بڑا حیران ہوا کہ مجھے بھی کوئی خط لکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا 2 سپاہی بھیجے، کہا جاؤ اور پکڑ لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آدمی کو۔ یمن بھی ایران کے تابع تھا، اس لیے یمن کا جو گورنر ابرا آیا تھا مکہ کو گرانے کے لیے، حرم شریف کو، بیت اللہ کو، وہ اصل میں ایران کا آرڈر تھا۔ عیسائیوں نے استنبول کو تو اپنا کعبۃ اللہ گویا بنایا اور دارالخلافہ بنایا ہمس کو، اردن میں ہے۔ کمال کا موسم ہے ہمس، کمال کا موسم ہے، جون جولائی میں
کتابیں ڈھونڈتے رہے، اور ایسی سردی لگتی تھی کہ جیسے کمبل اوڑھ لیں، جیکٹ اوڑھ لیں، اور سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، کمال کا موسم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے مکہ مکرمہ میں، کتاب نازل ہو رہی تھی، ان کی لازمی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں کہ وہ بھی صاحب کتاب ہیں اور ہم بھی صاحب کتاب ہیں۔ مکہ والے مشرک تھے، ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ہم بھی شرک کرتے ہیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں، خدا کے شریک وہ بھی بنائے ہوئے ہیں، ہم بتوں کو بنائے ہوئے ہیں، وہ قدرتی مظاہر کو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی حمایت میں تھے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی حمایت میں تھے، اور ایران نے غلبہ پایا، اور لڑائی جب ہوئی ہے تو ایرانیوں نے صحیح طرح چھنڈائی کی ان رومیوں کی، عیسائیوں کی، اتنا مارا کہ شام گھس گئے، اور ایرانیوں نے جا کے اس بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور بیت المقدس میں ایک صلیب ہمیشہ لکڑی رہتی تھی، جیسے ہمارا ہے کہ حجر اسود جو تھا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ ایرانیوں نے وہ مقدس لکڑی چھین کے لے گئے۔ پوری عیسائی دنیا میں کوہرام مچ گئی، ایسی جیسے حجر اسود کوئی لے جائے آج، اور بہت بڑی ذلت کی چیز تھی۔ شاہ ایران آیا اور اس نے یہ سب ان کے پیک کروائے جتنے متبرکات تھے، اور واپس لے گیا، فتح ہو گئی۔ روم کے بادشاہ، اٹلی کے بادشاہ کو بہت پریشانی تھی، اس سے ظاہر ہے مذہبی آدمی تھا، اس نے خدا سے نظر مانی، اور اس نے کہا پروردگار اگر تو مجھے ایرانیوں پہ قبضہ دے دے تو میں وہ صلیب پیدل چل کے تیرے گھر میں نصب کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، خبریں پہنچ رہی تھیں کہ ایران غالب آ رہا ہے، رومی مٹ گئے۔ جس دن آخری خبر پہنچی مشرکین مکہ کے لیے، وہ عید کا دن تھا، انہوں نے کہا جس طرح ایرانیوں نے پٹائی کی ہے نا تمہارے ان اہل کتاب کی، ہم بھی تمہیں اسی طرح پٹائی کریں گے کسی طرح۔ اس پہ جو اشکال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے نا، حل کرنے کے قابل وہ ہے۔ کاش ہمیں وہ اشکال پیش آیا ہوتا جب تحقیق کی دنیا تھی۔ اب پتہ ہے اشکال ہے، لیکن اتنا وقت ہی نہیں، اور بس اب کیا تحقیق کریں۔ لیکن اصل اشکال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سمجھ کے ظاہر کیا ہے۔ کوئی پڑھنے لکھنے والا ہو تو حافظ کے اس سوال کا جواب یہ قرض ہے یار دینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوئی تھی سورہ آل عمران میں، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، یہ مارکے بعد میں ہوئے ہیں، تم اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کیسے رہے ہو؟ یہ بہت بڑا ان کا سوال۔ خیر، مکہ مکرمہ میں یہ بحثیں چھڑیں ہر جگہ، اور انہوں نے کہا جس طرح پٹائی ہوئی ہے ایرانیوں نے کی ہے ایسے ہی ہم کریں گے۔ اور اس پہ بکر رضی اللہ عنہ کے منہ لگے کچھ مشرکین، اس نے امیہ نے کہا ابو بکر وہ دن آئے گا جیسے رومیوں نے اہل کتاب ہیں انجیل کی بات کرتے ہیں، ذلت اٹھائی ہے، تم بھی اٹھاؤ گے، تم بھی کتاب کا بڑا پرچار کرتے ہو، تم پرچارک ہو۔ انہوں نے کہا وہ دن نہیں آئے گا، اس کا وہ دن آئے گا۔ اس نے کہا ابو بکر اگر تم کبھی جیت گئے نا اور وہ دن آ گیا تو میں تحفے میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا شرط لگاؤ اس بات پہ، اور اگر تم جیت گئے تو 10 مجھ سے لے لینا۔ شرط لگ گئی، جوا حرام نہیں تھا، شرط حرام نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بکر رضی اللہ عنہ جا کے قصہ سنایا تو آپ خاموش رہے، پھر ہنسے اور فرمایا ابو بکر اونٹنیاں کم ہیں، زیادہ کرو جا کے۔ اللہ کے رسول کتنے آؤ؟ 40 اونٹنیوں کی شرط لگا کے آؤ۔ وہ بازی بدے اور انہوں نے جا کے کہا کہ 40 اونٹنیاں تم دو گے یا میں دوں گا، دیکھو اب تاریخ کیا بتاتی۔
مورخین نے لکھا ہے اور یہ مقام قابل غور ہے، محققین کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ کی شان 10 سال غالباً گزر گئے اور ایرانی اور رومی پھر مقابلے میں آ گئے۔ اور عیسائیوں نے اس مرتبہ وہ درگت بنائی کہ ایرانیوں کے دارالحکومت میں جا گھسے۔ ہرقل نے وہ صلیب اٹھائی اور صلیب اٹھا کر وہ پیدل آیا ننگے پاؤں اور آ کے بیت المقدس میں اس نے وہ صلیب نصب کی۔ آیا وہ اس خیال سے تھا اور اس کو علم نجوم میں کمال حاصل تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے ہاں کمال حاصل تھا علم نجوم، اس لیے جو مفتی کہتے رہتے ہیں نا علم نجوم حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے پڑھا ہو تو انہیں پتا ہو کہ عالم اسلام میں کتنے بڑے بڑے ائمہ علم نجوم کے ماہر تھے۔ علم نجوم کی وہ قسم کے ستاروں کو اختیار حاصل ہے، یہ حرام ہے۔ ستاروں کے تغیر سے دنیا میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں فرد میں یا قوم میں، اس کے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں۔ شاہ صاحب کو کیا کہنا ہے، حرام کام کرتے رہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ سمجھ نہیں آتے، بعض مقامات ہمیں سمجھ نہیں آئے، اور علم نجوم کا کوئی ماہر نہیں ملا کہ اس کے پاس جا کے کہتے کہ حضرت یہ سمجھا دیں۔ ہرقل جب یہ صلیب چڑھانے آیا ہے تو غالباً اسی سفر میں اس نے کہا رات میں باہر سوؤں گا اور میری چارپائی باہر لگائی جائے، بادشاہ وقت کے لیے چارپائی۔ تو رات وہ ستاروں کو دیکھتا رہا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ علم نجوم پڑھنے والا ایک اس کا دوست تھا، کیا نام تھا اس کا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بخاری میں لکھا ہے، اس نے اسے خط لکھا اٹھ کے صبح، اور اس نے لکھا کہ میں رات ستاروں کی چال پہ غور کرتا رہا، قد ظہر ملک الختان، مجھے لگتا ہے کہ وہ بادشاہ آ گیا ہے جن کی قوم ختنہ کراتی۔ عیسائی ختنہ نہیں کراتے تھے اس زمانے میں، صرف مشرکین مکہ کراتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ رسم ان میں منتقل ہوتی چلی آئی۔ اس نے لکھا جواب میں کہ میں نے بھی علم نجوم میں غور کیا ہے، ستاروں کی چال وہ بن گئی ہے کہ آخری نبی علیہ السلام کو آنا چاہیے، اور میں ان پہ ایمان لایا اور میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، دونوں مل کے بات کریں گے۔ اس کا یہ خط کہیں راستے میں جو لوگ آ رہے تھے ڈاکیا لے کے اس نے کھول دیا، انہوں نے پڑھا اور جا کر وہ بہت بڑا پادری تھا اسے قتل کر دیا۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ۔ اور ہرقل سمجھ گیا تو ہرقل نے پھر خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا میں جانتا ہوں اللہ کے نبی ہیں یہ سب کچھ، مگر مجھے اپنی قوم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر خدا نے کیا ہے، اور اس نے کہا الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم کے بعد اللہ نے فرمایا عیسائی مغلوب ہو گئے اور ایرانی غالب آ گئے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور ان کے غلبے کے بعد جو ایرانی اب چھا گئے ہیں تم دیکھو گے کہ روم والے عیسائی غالب آ جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی پیشن گوئی اس وقت قرآن نے کی جیسے آج کے دن کو یہ بیٹھ کے پیشن گوئی کر دے کہ افغانستان امریکہ کو تباہ کر دے، جیسے کوئی یہ پیشن گوئی کر دے کہ نیپال روس کو تباہ کر دے گا۔ اتنی بڑی پیشن گوئی تھی، لوگ ہنستے تھے، منہ پہ کپڑا رکھتے تھے کہ اچھا عیسائی غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، اور اللہ نے کہا 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آئے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شرط لگائے تھے 2 سال کی کہ 2 سال میں یہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، فرمایا اونٹنیاں بھی زیادہ کرو، اور بضع عربی میں کس کو کہتے ہیں 3 سے 9 کو، 9 سال کی شرط لگاؤ کہ 9 سال کے اندر اندر یہ ہوگا، اور جب یہ ہوگا یومئذ یفرح المؤمنون، ایمان والے بڑے خوش ہوں گے۔ یہ قرآن نے کہہ دیا، وہ تو ایک معاذ اللہ تماشا ہو گیا کہ قرآن کیا پیشن گوئی کر رہا ہے۔
ہجرت ہو گئی، امیہ مارا گیا بدر میں، رومی لڑے، اور جس دن خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ کہ ایرانی پٹ گئے اور اہل کتاب غالب ہوئے، وہ بدر کی شام تھی۔ ادھر یہ خوش تھے، ادھر اس خوشی سے خوش تھے۔ اللہ نے فرمایا یفرح المومنون، وہ دن ایسا ہوگا کہ ایمان والے خوش ہوں گے۔ وہ بدر کی خوشی کوئی تھوڑی خوشی تھی انہیں، یہ قرآن کی وہ پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ اور قصہ یوں تمام ہوا جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ روم کا غلبہ، یہ روم کا غلبہ ہو گیا تھا عیسائیوں کا، اور پھر عیسائیوں کے مقابلے میں جو دوسری بڑی سلطنت ابھری ہے، پھر ایران نے بعد میں فتح ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا ابو بکر، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حملہ ہوا ہے شام پہ، تو ہرقل جانتا تھا کہ اب یہ جو تیسری طاقت ابھر رہی ہے نا، اس کو ہم شکست نہیں دے سکیں گے۔ تو چنانچہ اس نے ساری چیزیں سمیٹی وہاں سے، اور شام کے ساحل پر کھڑے ہو کے اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا شام کی زمین قیامت تک کے لیے آخری سلام، اب ہم تم میں نہیں آئیں گے۔ اور واقعی ایسے ہوا، اب آئے۔ اور پھر وہ چلا گیا استنبول، اور استنبول جا کے اس نے اپنا مرکز بنایا۔ یہ عیسائیت کا ہوا، ایرانیوں نے طاقت پکڑ لی۔ ایرانی اور استنبول اور تہران، ایرانی اور ترکی، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے، حدیں ملتی تھیں، لڑائی کا خدشہ رہتا تھا۔ یہ دو طاقتیں تھیں، اب تیسری طاقت یہاں سے خلافت کی جب ابھری ہے تو ان دونوں کے لیے پریشانی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سعد رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ ایران کے ساتھ بھی نبٹ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بولے، 40 دن سعد رضی اللہ عنہ مسجد نبوی اپنے گھر پہ رہے۔ 40ویں دن ارشاد فرمایا کہ سعد یہ بہت بڑا کام ہے، میں 40 دن اللہ سے استخارہ کرتا رہا ہوں کہ اللہ کریں یا نہ کریں، اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اب میرا خیال ہے ہمیں لڑنا چاہیے۔ پھر ایران پہ غلبہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد عیسائیت کا تختہ پلٹا۔ رہ گئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شرط۔ امیہ بدر میں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں عربوں میں آئے تھے نا، یہ اتنے بھی برے نہیں تھے جتنے کتابوں میں آتا ہے۔ کبھی جو جھوٹ بولتے ہیں، عقیدے کو چھوڑ دو، باقی ہم مسلمانوں سے اچھے تھے، ابو جہل ہم سے اچھا تھا، کبھی جو اس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ایک الگ بات ہے، والعیاذ باللہ، عرب کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدے کے پابند، سچائی پہ قائم۔ ایک مرتبہ جو کہہ دیا اپنی گفتگو پہ پہرا دیتے تھے کہ یہ کہا ہے، یہ کرنا ہے۔ امیہ مارا گیا، 40 اونٹ شرط پہ لگے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں مقام حاصل ہو گیا۔ اس امیہ کے بیٹے بدر میں اپنے باپ کے قاتلوں کے پاس، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ابو بکر، اگرچہ ہمارا اختلاف ہے، آپ لوگوں نے ہمارے باپ کو بدر میں قتل کر دیا، لیکن وعدہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، 40 اونٹ کے لائے ہیں، آپ انہیں لے لیں، والد نے وعدہ کیا تھا، ہمارے ذمہ ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ رکھ لیے تھے۔ کیوں رکھے تھے؟ عام طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جوا اور شرط حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے رکھے تھے، لیکن یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کو چھوڑ دو، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اگرچہ بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رکھ لیے تھے کہ مکہ دار الحرب تھا، حربی کافروں کا مال رکھنا، چاہے وہ سود کا مال ہے اور حرام کا مال ہے، حربی کافروں کا حرام کا مال رکھنا بھی جائز۔ یہ ہوئی ہے بات جو آپ نے ایک آیت کی تشریح کی۔ شریعت کا خود اپنا مزاج کیا ہے؟ رول ماڈل کون ہے؟ یہ آپ آئندہ دے سکیں گے انشاءاللہ، آئندہ بات۔